خالق کل مالک ارض و سما تو ہی تو ہے، واہ مفلس و زردار و بے کس کا خدا تو ہی تو ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، اور بہت کون اچھا۔ دنیا میں ہے میرا ایک بس تیرے سوا، اچھا کون دنیا میں ہے میرا ایک بس تیرے سوا، اپنے بندوں کے دکھوں سے آشنا تو ہی تو ہے۔ اچھا، بعد میں یہ بحثیں میں سن رہا ہوتا ہوں، پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ مختلف میڈیا پہ بھی کہ جی جناب غزل ختم ہو گئی ہے، غزل ختم، اس کا مستقبل نہیں ہے کوئی بھی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ غزل دیکھیں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور یہ صدیوں تک چلے گی۔ بھی ماشاء اللہ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਫਸਾਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹਾਈਕੋ ਵੀ ਲਿਖੀ ہے۔ 86 سے لکھ رہا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ میں نے پہلی کتاب جو ہے وہ میں لے کے آیا تھا سن 2000 میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ بعض لوگ مردوں کی طرح زندہ رہتے ہیں اور بعض لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اس میں کون سی چیز ہے جو ان کو زندہ رکھتی ہے؟ وہ ان کے لکھے ہوئے خوبصورت الفاظ ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کو کبھی بھی مرنے نہیں دیتے۔ انمول گوہر صاحبہ ایک جگہ رقم تراز ہیں، ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، سنا ہے ہم بھی مر نہیں سکتے۔ یہ خوبصورت الفاظ وہ چاہے نثر کی شکل میں ہوں، نظم کی شکل میں ہوں، یا غزل کی شکل میں ہوں، یا کسی اور انداز میں ہو، وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں پہ نقش ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظوں کی خوبصورت لڑیاں لوگ اپنے گلے میں نہیں بلکہ اسے اپنے دل میں سجاتے ہیں اور ان لفظوں کو تعزیز سے یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم وزڈم پروڈکشنز کی طرف سے وہاڑی میں آئے ہیں، اور وہاڑی کا ایک بہت بڑا نام جو بیک وقت شاعر بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں اور بینکار بھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے انسان بھی ہیں اور یاروں کے یار بھی ہیں، جو خوبصورت باتیں تو کرتے ہیں، خوبصورت شعر بھی کہتے ہیں، اور خود خوبصورت ہیں تو خوبصورت خیالات کے مالک بھی ہیں۔ اگر خود حسین ہیں تو حسین احساسات بھی رکھتے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر میں وہاڑی میں موجود ہیں۔ میری مراد، جن کا اصلی نام تو تنویر اسلم سیٹھی صاحب ہے، مگر جب انہوں نے ادب کی دنیا میں قدم رکھا، شاعری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، تو اہل ادب نے ان کو تنویر سیٹھی کے نام سے معنون کیا۔ اب وہ تنویر سیٹھی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں ان کو بڑی دیر سے جانتا ہوں، بڑی دیر سے میری ان سے ملاقاتیں ہیں۔ وہ اپنا کلام تو خود سنائیں گے، اپنے بارے میں خود بتائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سا ذہن رکھتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر بھی ایک خوبصورت دل ہے جو خوبصورتی، محبت، عشق اور جنون سے معمور ہے۔ میں صرف ایک شعر ان کا سنانا چاہتا ہوں جو ہمیشہ میری یادوں کے دریچوں میں سجا رہتا ہے۔ میں اکثر اسے گنگناتا ہوں، اپنے دوستوں کو سناتا ہوں۔ آپ سے بھی میری جب ملاقات ہوتی ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے وہ شعر سنائیں۔
شعر سنیں. تو سمجھتا ہے کہ وہ لوٹ کے گھر جاتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ وہ لوٹ کے گھر جاتا ہے، تو اس سے بچھڑے تو خدا جانے کدھر جاتا ہے. آپ کا یہ خوبصورت شعر میں نے آغاز کر دیا ہے. اب آپ کے لب واہ ہوں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کی خوبصورت باتیں سنیں گے. السلام علیکم تنویر سیٹھی صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا حال چال ہیں جی؟ ماشاءاللہ آپ کے. جی اللہ کا کرم، بہت شکریہ. ہاں جی، آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں. آپ ہمارے دوست تو بڑے پرانے ہیں، مگر آج ہم آپ سے جو بات کریں گے وہ لفظوں کے حوالے سے کریں گے کہ آپ نے لفظوں کو ایک خوبصورت روپ دیا ہے، اسے غزلوں میں ڈھالا ہے، نظموں میں ڈھالا ہے، آپ نے خوبصورت افسانوں میں ڈھالا ہے، ناول میں ڈھالا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کب سے آپ جو ہیں یہ شاعری کی طرف آئے؟ اس وقت آپ کی عمر تقریباً کتنی ہوگی؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور وزڈم چینل والوں کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے یہاں تشریف لائے، مجھے شرف میزبانی عطا کیا ہے، تو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور آپ سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے. تو جہاں تک لکھنے لکھانے کا تعلق ہے تو یہ کوئی 80s سے 1980s کی دہائی سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یا تو شاعر یا رائٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے درمیان والی کوئی بات نہیں ہوتی. اچھا. تو یہ ہے کہ ممکن ہے جب سے 80 سے میں نے یہ لکھنا شروع کیا ہے، اس سے پہلے بھی میرے اندر ایک لکھاری موجود تھا. اسکول کے زمانے سے، کالج کے زمانے سے، یونیورسٹی میں پھر جو ہے اس زمانے سے بھی یہ لکھنے والا ایک اندر بندہ موجود تھا، لکھاری موجود تھا. تو یہ پھر باہر جو ہے یہ کوئی 86 سے آیا ہے، جب سے میں نے لکھنا لکھانا شروع کیا ہے. تو اس وقت سے پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس میں نثر کے حوالے سے بھی میں نے لکھا ہے، اور نظم کے حوالے سے بھی، اور جتنی یہ اصناف سخن ہیں اس میں غزل ہے. ویسے غزل جو ہے یہ میرا فیوریٹ ہے، اس میں میں نے زیادہ کام کیا ہے، زیادہ غزل لکھی ہے، اور یہ میرا زیادہ. تو باقی یہ ہے کہ ہر طرح کے خیالات کچھ نظم میں آ گئے، کچھ ہائیکو میں آ گئے، کچھ نثر میں، جو میرا ایک ناول ہے، اور آگے بھی میں افسانوں پہ کام کر رہا ہوں. جی میرا ایک مجموعہ افسانوں کا بھی تیار ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نا، جس میں کچھ ابھی افسانے آنے ہیں. تو بلکہ بڑی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ میرا جو افسانوں کا مجموعہ آ رہا ہے نا جی، وہ ہے ایک شعر ایک افسانہ. اچھا. یہ ایک ڈفرینٹ سا آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ بھی جو میرے اشعار ہیں جو مجھے پسند ہیں، یا جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے، تو میں نے پھر اس پہ افسانوں کی صورت میں ایک شعر اٹھایا اور پھر اس پہ افسانہ. ٹھیک ہے. تو یعنی خیالات ہیں یہ اندر کا، جو ایک تجسس ہے، ایک تو وہ جو ہے اس پہ کام کر رہا ہوں میں. تو مطلب ماشاءاللہ جی، آپ علم و ادب کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے ہم شروع کریں. تو آپ اگر آپ کا کوئی حمدیہ کلام ہے تو وہ آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں. جی میں ایک حمد ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں کہ خالق کل مالک ارض و سما تو ہی تو ہے. خالق کل مالک ارض و سما تو ہی تو ہے. مفلس و زردار و بے کس کا خدا تو ہی تو ہے. اور کون دنیا میں ہے میرا ایک بس تیرے سوا. کون دنیا میں ہے میرا ایک بس تیرے سوا. اپنے بندوں کے دکھوں سے آشنا تو ہی تو ہے. اور کائنات قلب و جاں میں دوڑتے خوں کی قسم. کائنات قلب و جاں میں دوڑتے خوں کی قسم.
डूबती कश्ती का मौला आसरा तू ही तो है। डूबती कश्ती का मौला आसरा तू ही तो है, और देता है तेरी गवाही ये निज़ाम आबो गिल। अच्छा। देता है तेरी गवाही ये निज़ाम आबो गिल। इब्तदा तू ही है मालिक इंतहा तू ही तो है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इंतहा तू ही तो है, और तू ही मसजूद खलाइक तू ही माबूद बशर। वाह। तू ही मसजूद खलाइक तू ही माबूद बशर, सब जहानों से इलाही मावरा तू ही तो है। बहुत अच्छे। और या अजीज़ो या गफ़ूरो या करीमो या रहीम। वाह। या अजीज़ो या गफ़ूरो करीमो या रहीम, बरतरो आलाओ आज़म किबरिया तू ही तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालके कुल मालके अर्ज़ो समा तू ही तो है। मुफलसो ज़रदार रो बेकस का खुदा तू ही तो है। सुभान अल्लाह। हमदिया कलाम सुना, दिल और रूह मुनव्वर हुए। हम आम तौर पे देखते हैं कि शोरा जो हैं हमारे साहिवाल के अंदर भी हम देखते हैं कि वो गज़लें बहुत लिखते हैं, नज़में, हाइको, बड़ा कुछ है, मगर जब उनसे ये कहा जाता है जी आपने कितनी नातें लिखी हैं, तो आम तौर पे माज़रत का इजहार करते हैं। तो ये वाकई एक माज़रत के साथ हम कहते हैं। तो क्या आपने इस हवाले से भी कोई काम किया है कि नात के हवाले से? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने और सरकार दो आलम ने ये शरफ़ अता फ़रमाया है कि मैंने नात पे भी काम किया है, और मेरी एक किताब मुकम्मल है नात के हवाले से, जो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट आने वाली किताब भी है। तो नात पे मैंने नातें लिखी हैं, बल्कि लिखवाई हैं। मैं तो उसको ये कहा करता हूँ कि लिखवाने वाले लिखवाते हैं, हम तो लिख देते हैं बस ना जी। तो बिल्कुल नात पे मैंने काम किया है, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही ये मनसा शहूद पे मेरी नात की किताब आने वाली है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वारफ़ाना लका ज़िक्रक, और अल्लाह तबारक व तआला ने कहते हैं कि पहली नात हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़ुद फरमाई थी। तो इस मौके पर मैं हमारे आज के मेहमान मोहतरम तनवीर सेठी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना नातिया कलाम भी पेश करें। जो एक रास्ता मदीने की समत जाता है, जो एक रास्ता मदीने की समत जाता है, वही बहिश्त के बागों में जाके खुलता है। बहुत अच्छे, बहुत, फिर सुनाओ। बहुत अच्छे। जो एक रास्ता मदीने की समत जाता है, वही बहिश्त के बागों में जाके खुलता है। उन्हें ख़बर है सफ़र में कहाँ पे रुकना है। अच्छा, वाह वाह वाह। उन्हें ख़बर है सफ़र में कहाँ पे रुकना है। उन्हें ख़बर है कि जो लामकां का रास्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें ख़बर है सफ़र में कहाँ पे रुकना है। उन्हें ख़बर है कि जो लामकां का रास्ता है, न क्यों हो नाज उसे अपनी खुश नसीबी पर। न क्यों हो नाज उसे अपनी खुश नसीबी पर, जो खाक बन के दरे मुस्तफ़ा पे रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भटक रहा था कहीं हमेशा, हाँ, जो खाक बन के दरे मुस्तफ़ा पे रहता है, और हमेशा दीद की खातर खुला रखा है इसे। अच्छा। हमेशा दीद की खातर खुला रखा है इसे, ये मेरी आँख नहीं मुंतज़र दरीचा है। बहुत अच्छे। हमेशा दीद की खातर खुला रखा है इसे, ये मेरी आँख नहीं मुंतज़र दरीचा है। मुझे तो हौसला देता है ये हर एक लम्हा। अच्छा। मुझे तो हौसला देता है ये हर एक लम्हा। अच्छा। हजूर आपकी निस्बत का जो हवाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे तो हौसला देता है ये हर एक लम्हा, हजूर आपकी निस्बत का जो हवाला है। और बरोज़े हश्र थी रुसवाइयाँ नसीब मगर, बरोज़े हश्र थी रुसवाइयाँ नसीब मगर, भरम हजूर की रहमत ने मेरा रखा है। बहुत अच्छे। जो एक रास्ता मदीने की समत जाता है, वही बहिश्त के बागों में जाके खुलता है।
سبحان اللہ، بہت اچھے. اچھا، میں نے آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کافی ساری کتابیں آپ نے مجھے تحفے میں بھی دی ہیں. تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا غزل کے اوپر کافی سارا کام ہے. تو ایک شعر میری نظروں سے گزرا تھا کہ غزل کے لیے الفاظ ہی نہیں کافی، غزل کے لیے الفاظ ہی نہیں کافی، جگر کا خون بھی چاہیے اثر کے لیے. تو غزل جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے. تو آپ نے اتنے مشکل کام جو ہے اسی ہی کو کیوں اپنایا ہے کہ آپ نے، کیونکہ غزل جو ہے، چونکہ ہم ٹیچر بھی ہیں تو غزل کے اندر نعت بھی ہے، حمد بھی ہے، غم دورہ بھی ہے، غم جانا بھی ہے. اس کا دنیا جہان کی باتیں بہت ایک یعنی کہ واسٹ ویژن رکھنا پڑتا ہے. تو آپ نے غزل جو ہے اسی کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اچھا، یہ اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزاج کی بات ہے. شاعری ویسے بھی مزاج ہی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ شاعری نہیں کر سکتے، اگرچہ ان کو خیالات بھی آتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ علم بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یعنی ان کا مزاج نہیں ہے، ان کے اندر وہ ایک شاعر نہیں ہے، تو لہٰذا وہ شاعری نہیں کر سکتے. تو یہ ہے مزاج کی بات. اب یہ بعض لوگوں کا آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ نظم کے بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں، نعت کے بہت اچھے شاعر ہیں، ہائیکو کے اچھے ہیں، غزل کے بعض لوگ بہت اچھے شاعر ہیں. تو یہ ایکچولی ہے جی مزاج کی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک انٹرویو تھا، اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ شروع سے میں غزلیں پڑھا کرتا تھا اور غزلیں سنا کرتا تھا. تو میں کوئی یعنی اسکول کے زمانے سے نا جی بڑے بڑے جو غزل خواں ہیں، غزل گلوکار ہیں، تو میں ان کو سنتا آ رہا ہوں. اچھا. تو یہ ہے کہ یہ پھر ایک ایسا نا مزاج بن گیا کہ میں پھر میرا سلسلہ جو ہے وہ غزل کی طرف ہی چل نکلا اور غزل ہی مجھے پسند آئی، اور میں نے پھر غزل پہ ہی بہت سارا کام، میری زیادہ تر کتابیں بھی آپ نے دیکھی ہیں کہ وہ غزل پہ ہی ہیں. تو غزل اصل میں غزل جو ہے یہ اپنے اندر اس کا دامن بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا تغزل اور اس کا یعنی آپ کوئی بھی مضمون ہے اس کو آپ بڑے احسن طریقے سے، اگرچہ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی مضمون اس میں آپ سما سکتے ہیں، اس میں آ سکتا ہے نا جی. تو یعنی یہ ہے کہ ایک تو مزاج کی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا چونکہ دامن بہت وسیع ہے. اچھا، بعد میں یہ بحثیں میں سن رہا ہوتا ہوں، پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ مختلف میڈیا پہ بھی کہ جی جناب غزل ختم ہو گئی ہے، غزل ختم، اس کا مستقبل نہیں ہے کوئی بھی. تو ایسی بات نہیں ہے. غزل دیکھیں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور یہ صدیوں تک چلے گی. جب تک شاعری ہوگی غزل ہوگی، اور یہ کوئی نئی یا پرانی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، چونکہ آپ زمانے کے مطابق جو زمانے میں حالات آپ کے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. تو مضامین جو ہیں وہ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ آپ کے جو معاملات زندگی ہیں، آپ کے عشق و محبت کے مضامین ہیں، وہ وہی ہیں آلموسٹ، اور انسانی رویوں کے مضامین وہی ہیں. لیکن آپ کے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹل جو آپ کے مضامین ہیں وہ تو ظاہر ہے تبدیل ہو رہے ہیں نا جی. خارجیت کے جو مضامین ہیں وہ تو تبدیل ہو رہے ہیں نا جی. اگرچہ داخلی تو آلموسٹ تمام لوگوں کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ خارجی مضامین تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے انوائرمنٹ تبدیل ہو رہے ہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، نئے نئے واقعات آ رہے ہوتے ہیں. تو غزل میں جو ہے وہ اتنی الاسٹیسٹی ہے، اتنی اس میں لچک ہے کہ یہ تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. تو اس لیے جس طرح کے بھی حالات آئیں گے، جس طرح کے بھی ہوں گے، تو غزل جو ہے یہ ان کو سموئے گی. یہ غزل جو ہے یہ اس کا مستقبل روشن ہے، یہ چلے گی. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ ایک نظم لکھ رہے ہیں تو نظم میں ظاہر ابھی ایک موضوع پہ آپ بات کریں گے اور اسی ہی موضوع کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے. اب ایک غزل میں آپ کئی موضوعات اس میں آپ لے آتے ہیں، بہت سارے. ایک شعر جو ہے ایک مصرعے میں آپ ایک پورا مضمون دے سکتے ہیں. تو یعنی غزل جو ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اصناف سخن کی بادشاہ ہے. تو یہ تھا کہ یہ اس لحاظ سے بھی، اور پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مزاج میرا ڈیولپ ہو گیا پڑھنے کے ساتھ ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ. اور یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے گائکی بہت سنی ہے غزل کی، اور اس میں مطلب جو جتنے کلاسیکل غزل گو تھے
ان کو میں نے سنا ہے، اور پھر میں نے پڑھا بھی اسی طرح ہے. اپنے اساتذہ جتنے ہیں کلاسیکل شعراء کرام، پھر اس کے ساتھ جیسے جیسے مطلب دور بدلتا گیا ہے تو اس طرح میں نے ان کو پڑھا ہے. تو اس میں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو غزل کی کتاب مجھے نظر آئی ہے میں نے وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر دوسری اصناف جو ہیں وہ اس کے طرف جانا ہے نا. تو اس لیے غزل جو ہے یہ اس کا میرا مزاج ہے، تو وہ میں کہتا ہوں غزل کہتا ہوں. نہیں صحیح بات ہے جی. آپ نے جو مزاج کی بات کی ہے نا، وہ یہ ہمارے انور مسعود جو بڑے مزاحیہ شاعر ہیں، کسی نے ان سے سوال کیا جی کہ آپ مزاح کیوں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مزاح کا جو ہے نا اس کے اندر نقطہ لگا کے اسے مزاج بنا دیں. تو وہ آپ نے مزاج کی بڑی پیاری بات کی ہے کہ ان کا مزاج مزاحیہ ہے تو وہ مزاحیہ لکھتے ہیں، تو آپ کا مزاج جو ہے وہ غزلیہ ہے. اچھا، غزل کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے یا وہ تربیہ ہوتی ہے یا وہ المیہ ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ نو عمر شاعر ہیں تو عام طور پہ وہ تربیہ لکھتے ہیں، جب وہ میری عمر کے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ المیہ کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی غمِ جانا کے بجائے غمِ دورہ کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. تو غزل کے اندر جو آپ نے اس میں سے کون سا ٹاپک چنا ہے؟ میں نے غم دورہ کی بھی بات کی ہے، غم جانا کی بھی بات کی ہے. تو میں نے ہر موضوع پہ لکھا ہے اس میں، اور میں نہیں سمجھتا جی کہ یہ کوئی الگ چیزیں ہیں. ٹھیک، یہ تو اپنے آپ کے محسوسات ہیں نا جی. ٹھیک ہے نا، بعض واقعات جو ہیں وہ آپ پہ وارد نہیں ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، تو میں نے ایک اس کتاب میں میری جو شاخ سے لپٹی دھوپ تھی نا جی، اس میں میں نے سلاسل کی بات کی. ٹھیک ہے جی. تو میرے ایک دوست میرے کلاس فیلو تھے، ٹیچر ہیں وہ بھی، تو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا یار تم نے جیل دیکھی ہے؟ اچھا. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا یار آپ کی کتاب میں جیل کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. کہیں پہ آپ جو ہے وہ کہیں احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ چلیں یہ کہتے جی ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ آپ نے شاید کوئی عشق کیا ہو تو آپ عشقیہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جیل نہیں دیکھی. آپ نے ابھی میں نے میری ایک نظم ہے اپنا اس کے حوالے سے، گوانتنا موبے کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کہا کہ بھی آپ نے وہ دیکھی ہے جیل؟ میں نے کہا جی نہیں. تو کہنے لگا پھر آپ یہ باتیں، میں نے کہا یار میں نے دیکھی نہیں ہے، میں نے محسوس کیا ہے. تو شاعری جو ہے یہ محسوس کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ جو میری وارد الوجود چیزیں ہیں میں وہی صرف بیان کروں. میں نے آپ کا دکھ بھی بیان کرنا ہے، اپنا دکھ بھی بیان کرنا ہے، میں نے معاشرے کا دکھ بھی بیان کرنا ہے. تو شاعر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے محسوسات جو وہ محسوس کر رہے ہیں تو وہ بیان کرے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. وہ فیض احمد فیض جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے ساہیوال کی جیل کے اندر ہی یہ کہا تھا، وہ پوری غزل جس کا ایک شعر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. بڑے شعراء کے جذبات احساسات آپ کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوے یار سے نکلے تو صوبے دار چلے. یہ انہوں نے جیل کے اندر رہ کے یہ غزل کہی تھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی اپنی غزل سنائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا رنگ کیا ہے. شام وصال میری کتاب ہے، اس میں سے یہ غزل پیش کرتا ہوں کہ پلٹ کے آنے کی امید پر گیا میں بھی، پلٹ کے آنے کی امید پر گیا میں بھی، ڈھلی جو شام جدائی تو گھر گیا میں بھی. پلٹ کے آنے کی امید پر گیا میں بھی، ڈھلی جو شام جدائی تو گھر گیا میں بھی، اور پرندے مجھ کو شجر جان کر اتر آئے. پرندے مجھ کو شجر جان کر اتر آئے، بہار آئی تو پتوں سے بھر گیا میں بھی. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. پرندے مجھ کو شجر جان کر اتر آئے، بہت اچھا شعر. بہار آئی تو پتوں سے بھر گیا میں بھی، بہت اچھا. اور کرم ہے اس کا کہ سرما کی پہلی بارش میں. اچھا. کرم ہے اس کا کہ سرما کی پہلی بارش میں، شجر بھی تازہ ہوئے اور نکھر گیا میں بھی. بہت اچھا. کرم ہے اس کا کہ سرما کی پہلی بارش میں، شجر بھی تازہ ہوئے اور نکھر گیا میں بھی، اور زمانہ جو بھی کہے میں تو اتنا جانتا ہوں. اچھا. زمانہ جو بھی کہے میں تو اتنا جانتا ہوں،
ہوا گئی تھی جدھر کو ادھر گیا میں بھی، بہت اچھا، ٹھیک ہے، اور اسے کہو کہ وہ اب تو مجھے شمار کرے، اچھا اچھا شعر، اسے کہو کہ وہ اب تو مجھے شمار کرے، ہوں، اسے بتاؤ کہ جاں سے گزر گیا میں بھی، بہت اچھا بہت اچھا، اسے کہو کہ وہ اب تو مجھے شمار کرے، اسے بتاؤ کہ جاں سے گزر گیا میں بھی، اور ہم اپنے عہد پہ قائم نہ رہ سکے تنویر، اچھا، ہم اپنے عہد پہ قائم نہ رہ سکے تنویر، اسے بھی خوف تھا اور اندر سے ڈر گیا میں بھی، ہاں بہت اچھا بہت اچھا، اسے ہم اپنے عہد پہ قائم نہ رہ سکے تنویر، اسے بھی خوف تھا اندر سے ڈر گیا میں بھی، پلٹ کے آنے کی امید پر گیا میں بھی، ڈھلی جو شام جدائی تو گھر گیا میں بھی۔ بہت اچھے۔ اچھا، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے اکثر شعراء جو ہیں ان کی شاعری کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ شام کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو شام جو ہے یہ اندھیروں کو لے کر آتی ہے، اس کے بعد پھر رات آ جاتی ہے، اور رات جو ہوتی ہے اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، تو اس کو بعض لوگ جو ہیں وہ اندھیرے کو اچھے لفظوں میں معنون نہیں کرتے کہ اندھیرا آ جائے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے، وہ پنجابی کا ایک شاعر ہے، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ دشمن کاروی دیوا بہت ضروری ہے، نیرا کسے نو سیدھا رستہ نہیں دستا۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ اندھیرا آنے سے پہلے ایک شام ہے، تو آپ اس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بھی شام کا ذکر کیا ہے، بلکہ آپ کی کتاب کا نام ہی شام وصال ہے، تو شام جو ہے یہ استعارہ آپ نے کیوں لیا ہے اور کیوں آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ شام ایکچولی آپ نے بھی ٹھیک کہا ہے کہ اس کے بعد رات آتی ہے۔ اچھا، شام یہ بھی ہے کہ وہ دن کے سفر کا جو ہے یہ اختتامیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر دن جو ہے وہ کڑی دھوپ جو ہے، یہ کڑی دھوپ کا استعارہ جو ہے یہ بھی مشکلات کا استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب شام آتی ہے تو اس وقت آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دھوپ کم ہو جاتی ہے اور موسم جو ہے وہ سہانا ہو جاتا ہے، خوبصورت موسم ہو جاتا ہے۔ تو شام کا استعارہ جو ہے نا جی، یہ ایک طبیعت اور میلان اور ایک یعنی ایک کڑی دھوپ کے ٹلنے کا نام بھی ہے، اگرچہ یہ رات کا جو ہے اس کا یہ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے اور رات کے آنے کی یہ خبر دے رہی ہوتی ہے شام، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایک کڑی دھوپ کے اختتام کا نام بھی ہے۔ تو شام جو ہے نا جی، یہ شام سہانی بھی ہو سکتی ہے نا جی، اور اکثر یہ ہے کہ شعراء کرام نے اس کو شام سہانی کے معنوں میں ہی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر شام وصال کی آپ بات کرتے ہیں تو وصال جو ہے یہ بھی ایک بڑا خوشگوار احساس ہے، ٹھیک ہے جی، اور شام جو ہے یہ ایک سہانی شام کے طور پہ اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو وہ بھی وصال کی خوشی اور دن کڑی جو مصیبتیں تھیں، جو کڑی دھوپ تھی، اس کے ٹلنے کی خوشی، تو یہ ساری خوشیوں کا نام ہی ہے اس کو۔ یعنی اگر ہم پازیٹیو استعارے کے طور پر لیتے ہیں، مثبت استعارہ اگر ہم لیتے ہیں تو یہ مثبت استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ جنہوں نے کہا جی رات آتی ہے، تو شام جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ رات کے آنے کی خبر دے رہی ہے، یہ خود رات نہیں ہے جی، یہ خود رات نہیں ہے، شام جو ہے یہ خود رات نہیں ہے، یہ رات کے آنے کی خبر دے رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بعد رات آ رہی ہے، ابھی آپ سنبھل جاؤ، بھی ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی اس کو ہم اس منفی استعارے کے طور پہ شام کو نہیں ہم لے سکتے، میں تو نہیں لیتا اس کو نا جی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، البتہ اب جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ڈھلی جو شام جدائی تو گھر گیا میں بھی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ ایک جدائی جو ہے، ایک جدائی کی شام تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی میں نے پازیٹیو بنا دیا کہ جب وہ ڈھل گئی تو میں پھر گھر گیا ہوں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہیں پہ آپ اس کو وہ لے سکتے ہیں، کہیں اس کا آپ سابقہ لاحقہ اس کے ساتھ لگا کے یا اس کی ترکیب لگا کے آپ اس کو لے آتے ہیں، لیکن باہر طور شام کو میں نے تو ہمیشہ پازیٹیو ہی لیا ہے۔ بہت اچھے خوبصورت آپ کے خیالات ہیں۔ کسی نے یہ کہا تھا
کہ ڈوبتے سورج کے ساتھ میرا دل بھی ڈوب گیا آج، اتنا اداس شام کا منظر کبھی نہ تھا۔ تو آپ نے اس کو پازیٹیو معنوں میں لیا ہے، آپ نے شام وصال کہا ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا جن کا اردو ترجمہ ہوا، پنجابی ترجمہ ہوا، انہوں نے کہا تھا کہ بھاویں ہجر تے بھاویں وصال ہووے، وکھو وکھ دوہاں دیا لفظاں نے۔ تو آپ بطور شاعر آپ نے اس میں شام وصال کا ذکر تو کیا ہے، مگر جہاں پہ رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے، اگر کہیں ہجر ہے تو وہاں پہ وصل بھی ہے، جہاں پہ صحت ہے وہاں بیماری بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ بطور شاعر آپ وصل کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہجر کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ بطور شاعر تو ویسے میں ہجر کو زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہجر ہے نا جی، یہ پہلے دن سے تخلیق آدم سے ہجر شروع ہو گیا تھا، واہ اور یہ ہم عرصہ ہجر میں ہی جی رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہم جو زندہ ہیں یہ عرصہ ہجر میں ہی ہیں، اور ہمارا یہ ہجر جو ہے یہ وصال جب تک ہمارا نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ جاری رہتا ہے، اور یہ بڑا ایور لاسٹنگ، بڑا اس کی جو ہجر کی لذت ہے نا، یہ بڑی ایور لاسٹنگ لذت ہے، یہ ساتھ چلنے والی لذت ہے۔ یہ اگر جس کو راس آ جائے ہجر نا، وہ بڑی منازل اور بڑے مقامات حاصل کرتا ہے، چاہے آپ اس کو دنیا میں لے لیں، چاہے آپ اس کو تصوف کے حوالے سے لے لیں، جس حوالے سے بھی آپ ہجر کو لیتے ہیں، تو ہجر کا جو اس کی لذت ہے اور اس کا جو درس ہے، اس کا جو سبق ہے نا، وہ بڑا پائیدار اور دائمی ہے۔ تو وصل جو ہے، یہ وصل کی لذت اگرچہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لذت ہے، یہ اس کا بھی ایک اس کی چاشنی ہے، اس کا ایک اشتیاق ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پائیدار لذت ہے اس کی نا جی۔ تو اس لیے میں بطور شاعر ہجر کو زیادہ۔ بالکل صحیح ہے جی۔ تنویر سیٹھی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، کیونکہ ایک جگہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ جو غم ہوتے ہیں وہ خوبصورت جسموں کے لیے ہوتے ہیں، جو خوشیاں ہیں وہ خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں، اور جو غم ہوتے ہیں یہ خوبصورت دلوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہجر ہے یہ بھی ایک قسم کا ایک غم ہے، اور جب تک ہم غم کو گلے سے نہیں لگائیں گے ہم کسی کے غم کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے آپ نے ہجر کو پسند کیا ہے، باقی آپ نے بہت بڑی بات کی ہے۔ اچھا جی، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ایک اور خوبصورت غزل سنائیں اسی حوالے سے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک پنجابی غزل ہاں جی پیش کروں۔ ابھی وہ تازہ غزل ہی تھی جی۔ ہاں جی، اچھا۔ نیزے تے قرآن سنایا جاتا ہے، آہا، واہ واہ، نیزے تے قرآن سنایا جاتا ہے، ویکھو انج بھی عشق کمایا جاتا ہے۔ آہا، بہت اچھی۔ نیزے تے قرآن سنایا جاتا ہے، ویکھو انج بھی عشق کمایا جاتا ہے، اور ٹر پیندا ہے اوئی باواں کپن نوں، اچھا، ٹر پیندا ہے اوئی باواں کپن نوں، جہدے دل بھی ہاتھ ودایا جندے ول بھی ہاتھ ودایا جاتا ہے، ٹر پیندا ہے اوئی باواں کپن نوں، جہدے ول بھی ہاتھ ودایا جاتا ہے، پھر دنیا تے بلا بلا ہوندی ہے، اچھا، پھر دنیا تے بلا بلا ہوندی ہے، پہلوں بلا رج نچایا جاتا ہے، واہ واہ واہ، پھر سناؤ، بہت اچھا۔ پھر دنیا تے بلا بلا ہوندی ہے، پہلوں بلا رج نچایا جاتا ہے، او تگڑا ہے تائیں تے او دے عیباں تے، اچھا، او تگڑا ہے تائیں تے او دے عیباں تے، منہ نوں سی کے پردہ پایا جاتا ہے، بہت اچھا۔ اور ساڈے حصے رجویں نفرت آئی ہے، ساڈے حصے رجویں نفرت آئی ہے، اچھا، غیراں اُتے پیار وسایا جاتا ہے، واہ، غیراں تے پیار وسایا جاتا ہے، اور ہتھاں نال میں جیڑا رسا وٹیا سی، اچھا، ہتھاں نال میں جیڑا رسا وٹیا سی،
ਮੇਰੇ ਗਲ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਲ ਲਈ ਬੰਦਾ ਫਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਵਟਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਲਈ ਬੰਦਾ ਫਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਠੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਠੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਂਝ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਠੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਬੁੱਲਿਆ ਟੁੱਕ, 6ਵਾਂ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਕ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਫਸਾਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹਾਈਕੋ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। जी, इसमें तो ये है कि एक तो ये है, मैंने आपको बताया कि मैं 86 से लिख रहा हूँ। और फिर ये है कि मैंने पहली किताब जो है वो मैं लेके आया था सन 2000 में। ठीक है जी। तो वो इतना जो मवाद मेरे पास जमा था, मुख्तलिफ, यानी आप हिसाब लगा लें कि 86 से शुरू है, तो इतना जो मवाद जमा था मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है बार। तो वो सारा फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जी उसको मैं, और एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, ठीक है, अब मैं इसको फुल मैं इसके लिए डेडिकेट मैंने ख़ुद को किया हुआ है, अदब के लिए, शायरी के लिए। उसमें ये है कि मुशायरों के लिए भी टाइम निकालना होता है, ठीक है जी। और फेसबुक है, दूसरी जो मीडिया के हैं चीज़ें, यहाँ पे भी हम कर रहे होते हैं। और फिर ये है कि मैंने रात मैं कभी भी जो है वो रात 12 बजे से पहले नहीं सोया। अच्छा, तो रात मैंने तकरीबन कोई 10 बजे मैं अपने मामलात को समेट के फिर 2 घंटे जो हैं मैंने सिर्फ़ अदब को देने होते हैं। कोई किताब पढ़नी होती है या कोई तख्लीक करनी होती है, कोई चीज़ है ना जी। अब मुझे जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी है, अब 2 दिन मैंने सारा इसी को ही डेडिकेट करना है। और फिर तीसरे नंबर पे बात ये है कि ये जो आमदी सिलसिला है ना जी, ये कहीं भी हो जाता है, ठीक है जी। अक्सर हम ऑफिस में बैठे होते हैं तो वहाँ पे भी ये आमद हो रही होती है, कोई ना कोई कागज़ पेंसिल हमने रखी होती है साथ में, वहाँ पे लिख लिया, चीज़ों को जमा करते रहते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो जब एक मवाद हो जाता है हमारे पास, उसको फिर करके उसको छुपा देते हैं। और दूसरी ये बात है कि आपने ये ज़रिया रोज़गार या इस हवाले से बात की है, तो असल में ये बात होती है, मैं तो इसको ये कहा करता हूँ कि यार ये जिगरे की बात है, ठीक है ना, ये जिगरे की बात है। अब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास पैसे भी हैं, शायर भी हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ें नहीं छुपवाते हैं, किताब नहीं छुपवा रहे, ठीक है जी। और वो यानी अहले सरवत भी हैं। तो मेरा ये है कि मैंने जब मेरे पास मेरा मवाद हो गया, कंप्लीट हो गया, किताब मैं समझता हूँ कि ये मसला शूट पे आनी चाहिए, तो फिर मैं उसके लिए पूरी डेडिकेशन लगाता हूँ, चाहे मतलब अपनी फंडिंग जैसे भी मैं उसको अरेंज करता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि यार ये एक चीज़ है, ये लोगों को तक जानी चाहिए। बाद लोगों का नज़रिया है कि जी आप किताब नहीं छुपवाएं, ठीक, वो बंदे जो हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी का लिखा जो है वो छोड़ के दुनिया से चले जाते हैं और उनका वो मवाद जो है वो वैसे ही रह जाता है। अच्छा, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि यार आपने जो लिखा है, आपने इस ज़माने के लिए लिखा है, इस ज़माने के हालात पे लिखा है। अगर उसको पढ़ के किसी बंदे को कुछ समझ आ जाए, कोई बंदा उससे सबक ले ले, कोई बंदा सुधर जाए, उसको कोई मोटिवेशन मिल जाए, तो वो आपको अब देनी चाहिए ये चीज़ ना, ठीक है ना।
تو اس لیے میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ آپ نے جو چیز ہے آپ لوگوں تک پہنچائیں. آپ کا ایک پیغام ہے نا، آپ پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے، آپ پہنچائیں لوگوں تک. تو پھر اس کے لیے پھر ظاہر ہے جی بندے کو کوشش کرنی پڑتی ہے، نیت کرنی پڑتی ہے کہ یار یہ چیز پہنچائیں، اس کو کتابی صورت میں پہنچائیں، کسی صورت میں پہنچائیں. نہیں وہ پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کتاب کے لیے کچھ ارینج ہو جاتا ہے تو کتاب کر لیتے ہیں. ہاں جی، ورنہ پھر یہ میڈیا ہے، اس کے ذریعے ہم پہنچا دیتے ہیں چیزوں کو، تو وہ پہنچا رہے ہیں بس. بڑی بات ہے جی. اچھا تنویر سیٹھی صاحب، ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے صحرا میں پھول ایک کتاب ہائیکو کی لکھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے وسعت، یہ دو آپ کے یعنی یہ دیوان ہیں جو ہائیکو کے عنوان سے ہیں. تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہائیکو کیا چیز ہے، اور آپ ہمیں اس وقت کوئی ہمارے ناظرین کو ہائیکو جو ہے وہ آپ سنائیں بھی. اچھا، ہائیکو اصل میں یہ جاپان سے امپورٹڈ ہے، درآمد شدہ صنف ہے یہ نا جی. ہمارے ہاں ہوتی ہے تثلیث ہے، سہ مصرع ہے، تو یہ آلریڈی اردو ادب میں موجود ہے. تو اس کے بھی 3 ہی مصرے ہوتے ہیں ہائیکو کے بھی، لیکن دونوں میں ظاہر ہے کچھ فرق ہوگا. تو وہ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کچھ جاپانیوں کے قوانین ہیں، تو اس کے تحت اگر ہم ان قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کوئی چیز تحریر کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، تو وہ پھر ہائیکو کے زمرے میں آ جاتی ہے. ادروائز ہمارے پاس ثلاثی ہے، تثلیث جسے ہم کہتے ہیں، سہ مصرع ہے، تروینی بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ چیزیں آلریڈی ہمارے پاس اردو ادب میں موجود تھیں، لیکن یہ چونکہ جاپانی صنف تھی تو اس میں کچھ پابندیاں تھیں ان کی. جیسے اس کے لیے ردیف قافیے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. جیسے یہ ہے کہ آپ نے فطرت کے حوالے سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے. اور اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک ان کے ہاں منظر نگاری ہے، ٹھیک ہے. وہ 3 مصروں میں نا کوئی منظر نگاری کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا اردو میں آپ بڑے اس کو بڑے مفاہیم اس میں سے نکلتے ہیں، بڑا اس میں تغزل ہوتا ہے، بڑا آہنگ ہے، ٹھیک ہے جی. تو ان کے ہاں ایسی چیز نہیں ہے. وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں 3 مصروں میں نا کوئی کہانی بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کہانی کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ فطرت کے حوالے سے بیان کریں. ردیف قافیہ اس میں وہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے. پھر وہاں تھوڑا سا ان کے ہاں بحر کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے. وہ 3 اپنا یہ جو ہے نا جی وہ 5 7 5 جو فعل ان کی بحر ہے نا جی، اس کے وہ 5 اور 7 دوسرے مصرے میں 7 اور تیسرے مصرے میں پھر وہ 5 رکن لیتے ہیں. تو وہ فعل ان کی بحر میں ہی جتنا بھی کہتے ہیں نا سارا اس میں کہتے ہیں. اس کے حوالے سے تو ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو ہمارے سینئر شعراء کرام تھے، انہوں نے اس کا تو جواز یہ نکالا کہ چونکہ جاپانیز یا چائنیز جو ہیں یہ ان کی جو زبان ہے نا جی، اس میں 80% جو الفاظ ہیں وہ سارے فعلوں پہ ہی بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھ لیں یاماہا، ٹھیک ہے، ناگا ساکی، مطلب یہ جو الفاظ ہیں نا، ہاں جی، تو یہ جو ہے نا سارے یہ فعلوں پہ بیٹھتے ہیں. لہٰذا وہ ان کی جو بحر ہے نا جی وہ ساری فعلوں کی ہے. اچھا، پھر ہمارے ہاں شروع میں تو تھوڑا سا اس کی پابندی کی گئی، لیکن بعد میں پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو کسی بحر میں بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر امین تھے ملتان میں، تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں ہمارے اس جنوبی پنجاب میں انہوں نے اس کی ابتدا کی، تو انہوں نے فاعلۃ مفاعل فعل میں نا جی اس بحر میں انہوں نے اس کا وہ کیا. اور پھر ان کی 2 کتابیں بھی جو ہیں وہ اسی بحر میں ہیں. میں نے بھی جو میری پہلی کتاب تھی صحرا میں پھول، اسی میں نے کہی تھی. پھر جو وسعت ہے وہ پھر میں نے اس میں جو ہے نا جی فعلوں میں اس میں نے کہی تھی، یہاں میرے پاس پڑھی تھی وسعت. تو اس یہ دیکھو، تو یہ جو تھی نا یہ پھر میں نے فعلوں میں نا جی یہ میں نے کہی نا. تو ان کی وجہ سے جو میں نے آپ کو عوامل بتائے ہیں، ان کی وجہ سے پھر ہم تھوڑا سا اس کی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ان کے درمیان امتیاز کرتے ہیں کہ جی یہ ہائیکو ہے اور یہ جو ہے وہ تثلیث ہے یا تروینی ہے نا. ہاں جی، آپ جی ہمیں کوئی ہائیکو بھی سنائیں.
اچھا اب وہ جو پہلی جو تھی اپنا کیا کہتے ہیں اسے، میری کتاب جو صحرا میں پھول، اس میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے فائلۃ مفائلۃ فعل میں بات کہی تھی جی۔ بعد میں آپ کو کوئی ہائیکو سناتا ہوں کہ سوچ کی جھیل میں جو مدت بعد، اچھا سوچ کی جھیل میں جو مدت بعد میں نے دیکھا ہے پھینک کر پتھر، اچھا عکس ابھرا نہیں کوئی یارو۔ واہ اور لے کے ہمراہ رنگ خوشبو پھول، اچھا مدتوں بعد آج پھر تنویر، اچھا دل میں اترا ہے یاد کا موسم۔ واہ ٹھیک ہے تو آپ اس میں محسوس کریں گے کہ وہ نہیں ہے کوئی ردیف قافیہ نہیں ہے، بس دشت میں ہے کھڑا شجر تنہا، اچھا باد سرسر رواں ہے دور تلک، ہر طرف ہے سماں اداسی کا۔ صحیح اور موسم گل ہے اب کہ یوں اترا، اچھا شاخ در شاخ چھائی ہے زردی، اب کہ فطرت بدل گئی ہے کیا۔ واہ تو پنچھیوں کا نصیب کیا کہیے، تھک کے بیٹھے تھے ایک پل کو بھی، آ گیا ایک غول بچوں کا۔ اچھا واہ 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 ٹھیک ہے بہت اچھا ہاں پھر سنائیں پنچھیوں کا نصیب کیا کہیے، اچھا تھک کے بیٹھے تھے ایک پل کو ابھی، اچھا آ گیا ایک غول بچوں کا۔ ہاں ہاں بہت اچھے بہت اچھے اور پیڑ پر پیار سے جو لکھا تھا، اچھا دیکھتا تھا اسے میں شام و سحر، کون جانے مٹا گیا وہ نام۔ واہ کیا بات ہے جی تنویر سیٹھی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ یہ دوسری کتاب آپ کی آ گئی ہائیکو کی، تو اس کے اندر 3 مصرے ہیں اور کافی ردیف بھی نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ لوگ اسے سننا پسند کرتے ہیں یا یہ ترقی کرتے ہوئے ہائیکو آگے بڑھ رہی ہے؟ جی یہ ہائیکو آج کی نہیں ہے جی، کافی عرصے سے ہے، تو لیکن بہرطور اس کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، تو لیکن یہ ہے کہ لوگ لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور چونکہ یہ مشاعروں کی چیز نہیں، میں نہیں سمجھتا یہ مشاعرے، کیونکہ مشاعرے کی چیز جو ہے وہ غزل ہے، یا پھر غزل کے بعد اگر کوئی مقام آتا ہے تو پھر وہ نظم کا ہے، تو سب سے زیادہ غزل ہی سنی جاتی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، مشاعروں میں بھی لوگ جو ہیں تو ہائیکو جو ہے یہ اگرچہ لکھی جا رہی ہے اور پڑھی بھی جا رہی ہے، لیکن یہ ایز سچ وہ مقام نہیں حاصل کر سکی جو دوسری اصناف جیسے غزل ہے یا نظم ہے وہ اس نے حاصل کیا ہے۔ ہمارے طرح یہ لکھی گئی ہے اور لکھی جاتی رہے گی، اچھا یہ لکھی جاتی رہے گی، چونکہ دیکھیں اردو میں اگر مثلث تھی نا جی، تثلیث تھی، ٹھیک ہے، وہ اساتذہ نے لکھی، اس کے بعد بھی کچھ جب کوئی شاعر جو ہے نا جی وہ جب بڑے تجربہ کار ہو جاتے ہیں نا جی، وہ غزل لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں وہ دوسری چیزوں کی طرف، ربائی کی طرف آ گئے ہیں جی، اور جو ہے وہ اصناف ہیں تصریف کی طرف آ گئے ہاں جی، اور قطعات کی طرف آ گئے، تو اسی طرح یہ ہائیکو جو ہے نا جی یہ بھی اسی طرح چلتی رہے گی بار طور نا، لیکن وہ پذیرائی جو اس لیول پہ نہیں ہو سکی اس کو۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی آپ نے غزل میں بھی ماشاءاللہ کوشش کی، مشق سخن آپ نے کی، آپ کامیاب ہوئے، ہائیکو میں بھی آپ آئے، آپ ماشاءاللہ کامیاب ہوئے، اب آپ نے ناول نگاری کی طرف آپ آ گئے، تو آپ نے راہ وفا کی مسافتیں یہ آپ نے نام تجویز کیا ہے، تو اس وفا کے اندر کہیں بے وفائی تو پوشیدہ نہیں ہے؟ اور آپ یہ ناول کی طرف آپ کیسے آئے کہ آپ تو کافی ردیف کے اندر قید تھے، تو اچانک آپ جو تھے کس طرح اس طرف آ گئے؟ کیونکہ یہ فن بھی بڑا مشکل ہے، راجندر سنگھ بیدی ایک جگہ کہتے ہیں کہ 1 تولہ لکھنے کے لیے 40 شعر مطالعہ کرنا پڑتا ہے، یہ لکھنا جو ہے انتہائی مشکل ہے، تو آپ یہ شاعری کرتے کرتے اچانک ناول نگاری کی طرف کیسے آ گئے؟ نہیں اچانک تو نہیں آئے، میں نے آپ کو بتایا نا جی پڑھنے کے حوالے سے نا جی، ناول بہت سے پڑھے ہیں شروع سے، جہاں پہ میں غزلیں شاعری پڑھ رہا تھا
وہاں پہ میں نے یہ نثر بھی میں نے بہت پڑھی ہے، اور پھر میں نے ماسٹر اردو میں جب کر رہا تھا تو اس زمانے میں بھی پھر تنقید کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے اور کلاسک ادب کے حوالے سے وہ کافی اسٹڈی کی. تو ناول میں نے بہت ناول پڑھے ہیں، بلکہ میں نے تو وہ جو بچوں کی سیریز ہوتی تھی نا جی، عمران سیریز، اور وہ جو تھی وہ چیزیں میں نے پڑھتا رہا ہوں نا. تو نثر بھی میں نے بہت پڑھی ہے. تو پھر اسی طرح ڈرامے دیکھتے ہیں جی، تو وہ بھی ظاہر ہے ناول جو ہیں انہی سے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو اپنا افسانے میں نے بہت پڑھے ہیں. تو اب یہ تھا کہ بعض ایسی چیزیں، بعض ایسے خیالات، ایسے واقعات جو ہیں وہ اگرچہ میں نے کوشش کی ان کو میں اپنی شاعری میں لے کے آؤں، ان کو ایک شعر میں نے پرونے کی بھی کوشش کی، تو لیکن دل چاہتا تھا کہ اس پہ طبع آزمائی کی جائے، تو یعنی چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلور کر کے بیان کیا جائے. جی، تو میں نے پھر وہ اس پہ میں نے کوشش کی. جی، تو خالی ابھی تو میرا یہ راہ وفا کی مسافتیں ہی مسئلہ شہود پہ آیا ہے نا، تو میں نے اور بھی ناول جو ہیں وہ میں نے لکھے ہیں، ان کو کچھ کمپلیٹ ہیں، کچھ ابھی جو ہیں وہ چل رہے ہیں. جیسے جیسے وقت ملتا ہے اس حوالے سے جو واقعات ذہن میں آتے ہیں، جو ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ میں اس کو وہ کرتا ہوں. تو میرے ذہن میں یعنی مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نا اس میں بیان نہیں کر پا رہا نا، تو اس کو کیوں نہ نثر میں بیان کیا جائے اور اس میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا جائے اپنے خیالات کو. تو میں نے پھر اس میں یہ کیا. اچھا، تو اس میں میں نے انٹینشنلی اس میں نے کوشش یہ کی کہ جیسے ڈرامے کا ایپیسوڈز ہوتے ہیں اس طرح اس کو میں لے کے چلوں. جی، اس میں جو ناول کی خصوصیت ہے، آپ کا تجسس ہے، آپ کی کشمکش ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے کردار جو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہے، کردار اور اس کے اثرات ہیں، کردار کے واقعات کے اثرات جو ہیں وہ کرداروں پہ جو ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی جو ناول کی بنیادی یہ چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں ڈراموں میں فلمائی جاتی ہیں. تو میں نے اس میں کوشش کی کہ اس کو میں اس حساب سے لے کے چلوں کہ جب قاری اس کو پڑھ رہا ہو تو اس کو احساس یہی ہو کہ جیسے وہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوں. تو شاید یہ میں نے آپ کو بھی بھیجا تھا، آپ نے شاید پڑھا ہو اور آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہو. پھر یہ ہے کہ جمیل احمد عدیل صاحب نے اس کے دباچے میں بھی اس چیز کو وہ کیا ہے. تو میں یہ جب پھر میں نے جب یہ اسکیچ بنا لیا اس کا، تو پھر میں نے جمیل احمد عدیل صاحب ہمارے ملک کے بڑا ایک نام ہے، ان سے اور حمید شاہد صاحب سے میں نے مشورہ کیا. تو وہ ہمارے ایکس بینکر ہیں، ہمارے سینئر ہیں، وہ بھی ناول کے حوالے سے ایک اچھا نام ہے. اپنا امجد جاوید کا نام ہے. تو میں نے ان سارے اپنے سینئر سے میں نے مشورہ کیا. میں نے کہا یہ میرا ایک اسکیچ ہے میرے ذہن میں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ قلم اٹھانا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کا آئیڈیا بڑا اچھا ہے، آپ اس کو کریں. تو میں نے پھر وہ باہر طور لکھا، کوشش کی، اور الحمدللہ پھر یہ منصہ شہود پہ بھی آ گیا. اور پھر لوگوں کو میں نے نقاد اور قارئین کو یہ جہاں جہاں یہ پہنچا ہے، مجھے اس کی فیڈ بیک آئی، الحمدللہ بڑا پسند کیا گیا ہے، بڑا اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. تو ایک تو ناول کے حوالے سے. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ اس میں کوئی راہ وفا کی مسافتیں کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ اس میں کوئی بے وفائی. تو اس میں بے وفائی میں نے اس کی ہیپی اینڈنگ آپ دیکھیں گے، اس ناول کی ہیپی اینڈنگ ہے. اور اس میں تمام کردار جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ وفا نبھائی ہے. انہوں نے کہیں پہ بھی بے وفائی، جہاں پہ اگر کوئی دوستی کا رشتہ آیا ہے، ٹھیک ہے، محمود اور ایاز میں ایک دوستی کا رشتہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے وفا نبھائی ہے. انہوں نے دوستی کی جو وفا ہوتی ہے وہ نبھائی ہے. جہاں پہ مہوش کا اور ایاز کا تعلق آیا ہے وہاں پہ اس نے محبت نبھائی ہے. تو میں نے اس میں ساری وفا جو ہے وہی دکھائی ہے، وفا ہی نبھائے کرداروں سے میں نے نبھانے کا کام لیا ہے. تو یعنی اس کو سارا اور اس کا ہیپی اینڈنگ کیا ہے. تو آپ اس کو جب پڑھیں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو اینڈنگ ہے نا وہ ہیپی اینڈنگ ہے. بہت خوب آپ نے باتیں کی ہیں. وہ ایک شعر میں نے یہ پڑھا تھا کہ کسے خبر کے حدیث جہاں کے پردے میں خود اپنے غم کا فسانہ سنا گیا کوئی. تو یہ تحریریں جو ہوتی ہیں اس کے اندر ایک تو ہوتا ہے شاعر، نثر نگار یا کوئی مصنف، اس کے اپنے احساسات، جذبات، تخیلات ہوتے ہیں، اور ایک ناول نگاری کے اندر، شاعری کے اندر اس کی اپنی جو ہٹ بیتی ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ زندگی کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو بڑے آسن طریقے سے بیان کر کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے، اپنے ذہن اور اذہان جو ہوتے ہیں اس کو سکون پہنچاتا ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناول ہے. تو کیا ہم آپ سے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وہ بات تو نہیں کہ اپنے غم کا فسانہ آپ نے سنایا ہے، یا آپ کے اپنے احساسات و جذبات ہیں؟ دیکھیں جی، یعنی دونوں کیفیات جو ہیں نا، آپ شاعری میں دیکھیں گے وہاں پہ بھی جو آپ کی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ہڈ بیتی، وہاں پہ ہڈ بیتی بھی ہوتی ہے، جگ بیتی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو داخلی وارداتیں ہیں وہ بھی آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کی خارجی واردات جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نثر میں آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کے اپنی بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ خود بھی بیتے ہوتے ہیں، اور بعض یہ ہے کہ آپ جو دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی آبزرویشنز ہوتی ہیں، جو آپ کے مشاہدات ہوتے ہیں، آپ وہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی یعنی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، تو بینکار تھے وہ بھی نا جی. تو اب وہ اس جہاں میں نہیں ہیں. تو میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھے ہم بات کر رہے تھے، تو اس نے مجھے واقعہ یاد دلایا. اچھا. اس نے کہا یار وہ ہمارا فلاں دوست تھا، تو آپ کو یاد ہے یار وہ ایک دفعہ گھر سے بینک جا رہا تھا، گھر سے نکلا، محلے میں آیا ہے، تو اس نے دروازے میں نا جی ایک لڑکی دیکھی ہے، تو وہ وہیں پہ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کو جو ہے وہ بیٹھا رہا. گھر والے، محلے والے آئے، انہوں نے پوچھا بھی تو یہاں کیوں بیٹھ گیا ہے، کیا بات ہے تجھے نا. تو بڑا سوٹر بوٹر اور بینک کا. تو اس نے کہا جی کہ یہ اس دروازے میں جو لڑکی تھی نا جی، ٹھیک ہے نا جی، وہ مجھے پسند آ گئی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں، میں اس سے شادی کروں. تو وہ خیر جناب جو ہے نا جی، لوگوں نے مل ملا کے انہوں نے کہا کہ بھئی پڑھا لکھا بندہ ہے، اچھی فیملی سے ہے، تو آپ جو ہے نا، وہ لڑکی والوں نے اس کی شادی کر دی. ٹھیک ہے جی. تو شادی کے کوئی سال 1.5 سال کے بعد نا جی لڑکی کو ایک بیماری آئی، لڑکی دنیا سے چلی گئی. ٹھیک ہے جی. اب وہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو اٹھا کے قبرستان تک جاتا. وہ اس کے جنازے میں نہیں گیا، گھر کے اندر رہا. لوگ اس کو دفنا کے آ گئے. وہ 1 مہینہ تک اپنے گھر کے اندر رہا، اور وہیں پہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا، اب یہ بھولا ہوا ایک واقعہ تھا، اب دوست کے ساتھ ڈسکس ہوا نا، تو اب اسی وقت میرے ذہن میں جو ہے ایک کہانی، ایک افسانہ جو ہے وہ فوراً اس نے جنم لے لیا. تو آج کل میں یعنی اس موضوع پہ اس افسانے کو میں تحریر کر رہا ہوں. تو اب دیکھیں یہ جو ہے، یہ واقعہ جو ہے، یہ میرا ایک خارجی، ٹھیک ہے جی، اس کو میں نے انٹیک کیا ہے. تو میں مطلب کہ آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کے جو خارجی واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے داخلی یا جو آپ کی ہڈ بیتی جو ہوتی ہے وہ بھی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس وہ میں تو ایسی کوئی بات نہیں جناب، وہ تو اپنا میں تو خارجی جو ہے وہ چیزیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. آپ کی بندے کی اپنی بھی ہوتی ہیں. یا بندہ یہ کہے کہ یہ میری ہی ہے خالی اور کسی کی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں رائٹر کے جو ہے نا جی، اس کے کینوس پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں ظاہر ہے میرے بھی جو ناول ہیں، جو افسانے آ رہے ہیں، تو اس میں میری ہڈ بیتی بھی کچھ بیچ میں آئیں گی، میری کوئی جو ہے وہ جگ بیتی بھی آئیں گی. تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں باہر پر. ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں، اور یہ صحیح بات ہے. کسی نے یہ کہا تھا کہ کہانی میں کچھ کردار تو مر بھی جاتے ہیں، مگر محبت اپنے کرداروں کو مرنے نہیں دیتی. آپ نے یہ سارے کردار اس کے اندر آپ لے کے آئے ہیں،
اور پھر ایک اور مجھے قول یاد آ رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کی راہ وفا کی مصافتیں پڑھی بھی ہے، تو کسی نے یہ کہا تھا کہ میں ان چونٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو قطار کو چھوڑ کر اکیلی منزل کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں۔ اور آپ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی کچھ کتب میرے پاس موجود ہیں، میں نے پڑھی ہیں، تو آپ نے واقعی وہ قطار کو چھوڑ کے ایک منزل کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آخر میں اپنی ایک پسندیدہ غزل سنائیں جو آپ کو پسند ہے، اور میری پسند کی یہ غزل جو ہے وہ بھی اگر سنا دیں کہ تو سمجھتا ہے کہ وہ لوٹ کے گھر جاتا ہے، یہ بھی سنا دیں، اور ایک آپ اپنی پسند کی سنا دیں۔ جی، تو سمجھتا ہے کہ وہ لوٹ کے گھر جاتا ہے، تجھ سے بچھڑے تو خدا جانے کدھر جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات! تو سمجھتا ہے کہ وہ لوٹ کے گھر جاتا ہے، تجھ سے بچھڑے تو خدا جانے کدھر جاتا ہے۔ آپ ہوں گے تو گزر جائے گا آسانی سے، بہت اچھا، آپ ہوں گے تو گزر جائے گا آسانی سے، واہ، ورنہ یہ وقت ہے اور وقت گزر جاتا ہے۔ کیا بات! اور کون ہر روز میری آنکھ کے مشکیزے کو، اچھا، کون ہر روز میری آنکھ کے مشکیزے کو، اے سمندر تیری دہلیز پہ دھر جاتا ہے۔ ہاں، بہت اچھی، کون ہر روز میری آنکھ کے مشکیزے کو، اے سمندر تیری دہلیز پہ دھر جاتا ہے۔ گھر میں رہتا ہوں تو گھر کھانے کو آتا ہے مجھے، اچھا، گھر میں رہتا ہوں تو گھر کھانے کو آتا ہے مجھے، اور اگر گھر سے نکلتا ہوں تو گھر جاتا ہے۔ گھر جاتا ہے، واہ واہ واہ، پھر سنائیں، بہت اچھا، گھر میں رہتا ہوں تو گھر کھانے کو آتا ہے مجھے، واہ، اور اگر گھر سے نکلتا ہوں تو گھر جاتا ہے۔ بہت اچھا، اور شور اتنا ہے کہ چین آتا نہیں دیکھے بغیر، اچھا، شور اتنا ہے کہ چین آتا نہیں دیکھے بغیر، اور جھانکوں کبھی کھڑکی سے تو سر جاتا ہے، واہ 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 واہ، اور جھانکوں کبھی کھڑکی سے تو سر جاتا ہے، اور اپنے سینے پہ بھی چلنے نہیں دیتا مجھ کو، اچھا، اپنے سینے پہ بھی چلنے نہیں دیتا مجھ کو، پاؤں رکھتا ہوں تو دریا بھی اتر جاتا ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھا، اپنے سینے پہ بھی چلنے نہیں دیتا مجھ کو، پاؤں رکھتا ہوں تو دریا بھی اتر جاتا ہے، اور یار کی یاد میں رویا ہوا چہرہ تنویر، اچھا، یار کی یاد میں رویا ہوا چہرہ تنویر، جیسے بارش میں کوئی پھول نکھر جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، یار پھر سنائیں، یار بہت کی اچھا، یاد میں رویا ہوا چہرہ بہت تنویر، اچھا، بہت اچھا، جیسے بارش میں کوئی پھول نکھر جاتا ہے، بہت اچھا، تو سمجھتا ہے کہ وہ لوٹ کے گھر جاتا ہے، تجھ سے بچھڑے تو خدا جانے کدھر جاتا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھے جی، یہ آپ نے یہ غزل ہماری پسند کی سنائی، اب ذرا آپ اپنے پسند کی یہ غزل بھی سنائیں۔ اچھا، پسند تو پسند کے حوالے سے نا جی، مجھے پچھلے ایک انٹرویو میں بھی نا جی، وہ انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کی پسندیدہ غزل ہے، تو میں نے کہا جی کہ ایک بندے کے اگر نا جی 5-7 بچے ہوں تو آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ کا پسندیدہ بچہ کون سا ہے، تو وہ کہے گا بھی سارے ہی بچے میرے پسندیدہ ہیں۔ تو پسند کے حوالے سے یہی ہے کہ شاعر کے لیے تو سارا ہی خون جگر ہوتا ہے۔ تو بہرطور میں آپ کو یہ غزل سنا دیتا ہوں کہ یہ ہم جو تیرگی شب پہن کے آتے ہیں، ہاں ہاں، بہت خوبصورت ہے، یہ ہم جو تیرگی شب پہن کے آتے ہیں، اچھا، تو کیا کریں کہ ستارے بدن جلاتے ہیں۔ ہوئے ہوئے، بہت اچھا، یہ ہم جو تیرگی شب پہن کے آتے ہیں، بہت اعلیٰ، تو کیا کریں کہ ستارے بدن جلاتے ہیں، اور کوئی پرندہ رہا ہوگا اپنے آبا میں، واہ، کوئی پرندہ رہا ہوگا اپنے آبا میں، جو تنکے جوڑ کے حماشیاں بناتے ہیں، ہاں ہاں، واہ واہ واہ، کوئی پرندہ رہا ہوگا اپنے آبا میں، جو تنکے جوڑ کے حماشیاں بناتے ہیں، اور ہمارے بارے میں پوچھے جو منزل جانا، اچھا، ہمارے بارے میں پوچھے جو منزل جانا، تو کہنا چلتے ہیں اور راستہ بناتے ہیں، ہاں ہاں، واہ واہ،
ہمارے بارے میں پوچھے جو منزل جانا تو کہنا چلتے ہیں اور راستہ بناتے ہیں، واہ، اور ہمیں تو رکھتی ہے مصروف خوش گمانی بھی، اچھا، ہمیں تو رکھتی ہے مصروف خوش گمانی بھی، کسی نے آنا نہیں اور گھر سجاتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، واہ، ہمیں تو رکھتی ہے مصروف خوش گمانی بھی، کسی نے آنا نہیں اور گھر سجاتے ہیں، اور کسی نے حال بھی پوچھا تو ہو گئے اس کے، واہ، کسی نے حال بھی پوچھا تو ہو گئے اس کے، ہم اہل دل تو محبت کی مار کھاتے ہیں، واہ، واہ، کسی نے حال بھی پوچھا تو ہو گئے اس کے، واہ، ہم اہل دل تو محبت کی مار کھاتے ہیں، اور اسی لیے تو میں کرتا ہوں شاعری تنویر، واہ، اسی لیے تو میں کرتا ہوں شاعری تنویر، کہ میرے شعر پرندے بھی گنگناتے ہیں، ہاں، واہ واہ واہ، اسی لیے تو میں کرتا ہوں شاعری تنویر، کہ میرے شعر پرندے بھی گنگناتے ہیں، واہ، اور اگر اجازت ہو تو ایک ہاں جی، ہاں جی، انشاءاللہ۔ اور بھی، یہ جو روشن ہے کوئی خواب بھی ہو سکتا ہے، واہ واہ واہ، یہ جو روشن ہے کوئی خواب بھی ہو سکتا کوئی ہے۔ خواب بھی ہو سکتا ہے، یہ جو روشن ہے کوئی خواب بھی ہو سکتا ہے، آنکھ کی جھیل پہ مہتاب بھی ہو سکتا ہے، واہ، اور گفتگو کرنا ذرا سوچ کے اس محفل میں، اچھا، گفتگو کرنا ذرا سوچ کے اس محفل میں، وہ میرے نام پہ بےتاب بھی ہو سکتا ہے، واہ، بہت گفتگو کرنا ذرا سوچ کے اس محفل میں، وہ میرے نام پہ بےتاب بھی ہو سکتا ہے، آنکھ وہ جھیل کے ابھرے نہیں ڈوبے ہوئے لوگ، واہ، آنکھ وہ جھیل کے ابھرے نہیں ڈوبے ہوئے لوگ، دل وہ دریا ہے کہ پایاب بھی ہو سکتا ہے، نایاب بھی ہو سکتا ہے، واہ واہ واہ، اور کیس و فرہاد سے لگتا ہی نہیں تھا ہم کو، اچھا، کیس و فرہاد سے لگتا ہی نہیں تھا ہم کو، یہ قبیلہ کبھی نایاب بھی ہو سکتا ہے، بہت اچھے، کیس و فرہاد سے لگتا ہی نہیں تھا ہم کو، یہ قبیلہ کبھی نایاب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو دشمن ہے میری جان کے در پہ تنویر، اچھا، یہ جو دشمن ہے میری جان کے در پہ تنویر، کل کو یہ حلقہ احباب بھی ہو سکتا ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، اور یہ جو روشن ہے کوئی خواب بھی ہو سکتا ہے، آنکھ کی جھیل پہ مہتاب بھی ہو سکتا ہے۔ واہ جی، بہت خوب، ماشاء اللہ جی۔ تنویر سیٹھی صاحب، آپ نے میری پسند اور اپنی پسند کی 2 غزلیں سنائیں، یقین کریں بہت مزہ آیا، اور جب آپ اپنا کلام سنا رہے تھے تو اس وقت میرے ذہن میں آپ کی شخصیت کے بارے میں کچھ خیالات و احساسات جاگ رہے تھے، جو شعروں کی شکل میں میری زبان پہ آ رہے ہیں۔ آپ ہی کے علاقے کے ایک شاعر محمود غزنی کہتے ہیں کہ بہت سجایا ہے قاتل نے آج مقتل کو، کوئی تو ہے جو مجھے چاہتوں سے دیکھتا ہے۔ پھر میں نے آپ کے جب یہ شعر سنے تو مجھے بہت باریک سوچیں، جس کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ اسے کوئی عام سطحی سوچ رکھنے والا آدمی نہ تو اسے سن سکتا ہے، نہ ہی اسے سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے بہت باریک سوچ چاہیے۔ اسے میں ایک شعر میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کافی باتیں پس گفتگو بھی کرتا ہوں، میں کافی باتیں پس گفتگو بھی کرتا ہوں، تم سنو میری سوچوں کا ترجمہ کر کے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی جو سوچیں ہیں، جب تک اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم آپ کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے انتہائی خوبصورت اور اچھے انداز میں اپنی غزلیں سنائی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ بیسیکلی ادھر وہاڑی کے ہی ہیں یا آپ کا کوئی علاقہ اور ہے اور آپ ہجرت کر کے یہاں وہاڑی کے اندر آئے ہیں؟ یہ ہمارا بیسک علاقہ تو ہے سیالکوٹ کا، تو سیالکوٹ سے 60s میں میرے فادر اور فیملی کے کچھ لوگ وہ مائیگریٹ ہوئے تھے، ہجرت کر کے وہاڑی آئے تھے، بزنس وغیرہ انہوں نے آ کے یہاں پہ کیا تھا۔ تو بیسیکلی ہم سیالکوٹ سے ہیں، اور پنجابی ہماری زبان ہے، مادری زبان ہماری پنجابی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے سیالکوٹ یا یہ سارا علاقہ جو ہے وہ پنجابی کا ہے، تو پیور پنجابی ہیں ہم، اور ہجرت کر کے یہاں ہم آئے تھے سیالکوٹ سے۔ اچھا،
تو یہاں پر جب آپ آئے تو یہاں کے شاعر، یہاں بھی ماشاءاللہ خوبصورت ماحول ہے، ادبی ماحول ہے، غزل کا ماحول ہے، تو یہاں کے کون سے شعراء ہیں جن سے آپ متاثر ہیں؟ یہاں فردن فردن تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نام اگر رہ جاتے ہیں تو پھر ناراض دوستوں ہوتے کی ہیں۔ ناراضگی ہوتی ہے. بہر طور شاعری کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ شعر کہہ رہا ہے نا، وہ میرے لیے قابل احترام ہے، اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق وہ بڑے اچھے شعر کہہ رہا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. نوجوان لڑکے ہیں یہاں، کچھ مجھ سے مشورہ بھی لیتے ہیں، بڑے اچھے شعر کہتے ہیں، اور کچھ پرانے کہنے والے شعراء کرام بھی ہیں. تو بہر طور تمام دوست اچھے شعر کہہ رہے ہیں. تو فردن فردن میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح مشکل ہو جاتی ہے. تو شاعری کا بڑا اچھا ماحول ہے، بڑے اچھے، اور دوستوں میں وہ جو چشمک ہوتی ہے اور مواصلانہ جو ہوتی ہے کھینچا تانی، وہ ایسی باتیں نہیں ہیں. تمام دوست ہیں اور اچھے شعر کہتے ہیں. ماشاءاللہ جی، آپ کا حسن ظن ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا، آپ کا جو کلام ہے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ابھی تک جو ہے اردو کے اندر ہی زیادہ کلام آپ نے کہا ہے، جس کے اندر غزلیں ہیں. ابھی تک آپ کا ساری کتابیں جو ہیں اردو میں ہیں. تو اس کے بارے میں، یہ ہماری قومی زبان ہے، بے شک پنجابی ہماری مادری زبان ہے، مگر وہ قائد اعظم نے کہا تھا، وہ ہم کہتے بھی ہیں کہ قائد اعظم کا فرمان اردو ہماری قومی زبان. بلکہ بہت بڑے برِ صغیر کے عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے فرمودات میں لکھتے ہیں کہ اردو زبان کی خدمت کرنا عین عبادت ہے. تو آپ نے اردو کے اندر یہ غزلیں کہی ہیں، آپ نے اس کے اندر سلام لکھا ہے، آپ نے انتخاب کیا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اردو زبان، جسے ہم قومی زبان کا نام دیتے ہیں، اس حوالے سے کیا آپ کی کوئی سرگرمیاں ہیں؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آئین میں بھی یہ چیز جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے کہ قومی زبان جو ہے وہ اردو ہوگی، اور اردو میں ہی سارا نظام تعلیم اور سارا یہ ہوگا. تو یہ یعنی ہماری وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اردو کے نفاذ کی تحریک شروع کی ہوئی ہے. تو نفاذ اردو تحریک پاکستان کے حوالے سے ہمارے سینئر دوست ہیں، عامر شریف ہیں، سیالکوٹ سے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ ایک تنظیم بنائی ہے اور پورے پاکستان میں اس تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے، اور مختلف ایونٹس، ابھی انہوں نے لاہور مال پہ انہوں نے وہ دھرنا بھی دیا تھا اور احتجاج بھی کیا ہے. اور اس حوالے سے ہم باقاعدہ اس کی کانفرنسز، سیمینار بھی منعقد کروا رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اور پورے پاکستان میں ہم نے اس کی تنظیم سازی کی ہے. میں یہاں ملتان ڈویژن کا صدر میں ہوں، اور ہماری ڈویژن کے باقی ممبران، ہم نے پوری تنظیم، اور اس حوالے سے ہم سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں، پرنٹنگ میڈیا پہ، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور حکومت کو یہ چیز باور کروا رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے، نظام تعلیم میں لایا جائے، دفتری نظام میں اس کو لایا جائے، اور اس کا جو ہے وہ عملی نفاذ کیا جائے ہر جگہ پہ. تو یہ ایک پوری تحریک ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور کراچی سے پشاور تک اس تحریک کے مختلف ممبران اور ہمارے اس پہ کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، جو کہ اس پہ بھرپور کام کر رہے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، مختلف تحریروں کی صورت میں موجودہ حکومت کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے ہماری آئندہ آنے والی نسل کے لیے بھی. ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ایسی زبان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کہ ایک مخصوص علاقے میں، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بھی اس کو پوری دنیا میں قبول کیا جاتا ہے، جس کو ہم انگلش کہتے ہیں. تو وہ امریکہ کی کوئی اور ہے، انگلینڈ میں کچھ اور ہے، انگلینڈ کے اپنے علاقوں میں کچھ اور ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ سپلٹ ایک ساری تقسیم شدہ زبان ہے، اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. اور جو ہماری اپنی زبان ہے، جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہماری نسلیں اس میں تعلیم حاصل کر کے اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نہیں بھاگ رہے. تو اس کے لیے بہر طور تحریک ہم نے شروع کی ہوئی ہے. ہاں جی، عامر شریف اس کے سربراہ ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ان کی بڑی کوشش ہیں اس حوالے سے.
تو بلکہ میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا بھی کہ آپ کے ذریعے بھی ہمارا یہ تحریک نفاذ اردو کے حوالے سے یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا، تو اس کے لیے آپ لوگوں کی بھی یہ کاوشیں شامل ہو جائیں گی اس کارواں میں۔